آج 19 ستمبر ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو سمندری طوفان کے بارے میں جو ممکنہ طور پر بن سکتا ہے اور پاکستان کی مجموعی موسمی صورتحال کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب، وسطی اور بالائی پنجاب KPK میں اگلے 7 سے 10 دنوں کے دوران گرمی بڑھ جائے گی۔ گرمی کے جو زیادہ اثرات نظر آتے ہیں اگلے 10 دنوں کے دوران، وہ بہاولپور، رحیم یار خان، خانپور، بہاول نگر، میلسی کا ایریا ہے، بورے والا ہے اور اس کے اطراف میں جتنے ایریاز ہیں وہاں پر زیادہ گرمی پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور، گجرات، گوجرانوالہ، مرید کے، میاں والی، اٹک، پنڈی اسلام آباد، پنڈی گھیپ اور جھنگ، جہلم، سیالکوٹ، ان جگہوں پر بھی پارہ 40 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ فیصل آباد، ساہیوال اور اس کے اطراف میں جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں ان جگہوں پر بھی گرمی کی شدت بڑھنے والی ہے اور پارہ 40 سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس دوران بارش کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگلے 5 سے 7 دنوں کے دوران پاکستان کے مختلف حصوں میں بارش کے امکانات نظر نہیں آتے۔ ستمبر کے لاسٹ میں یعنی کہ 29 سے 30 ستمبر اور اکتوبر کے پہلے مہینے میں وسطی بالائی پنجاب، جنوبی پنجاب، پنڈی اسلام آباد KPK اور ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن میں چند جگہوں پر بارشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن بارش کا زیادہ زور لاہور، گجرات، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوال اور اس کے علاوہ بہاولپور، بہاول نگر ان جگہوں پر نظر آتا ہے۔ بھکر، لیا ان جگہوں پر بھی اگلے 7 سے 10 دنوں کے بعد بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ فی الحال بارش کے امکانات اس ہفتے تو نظر نہیں آتے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو سمندری طوفان جو ممکنہ طور پر ویسٹ پیسفک اور خلیج بنگال میں بن سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت ایک سمندری طوفان راگاسا جو ہے وہ فلپائن کے قریب پہنچ گیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ ویتنام کی جانب بڑھ رہا ہے اور اگلے چند دنوں کے دوران یہ سسٹم خلیج بنگال میں داخل ہوگا، جس کے بعد اس کے سائیکلون بننے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ مختلف ماڈل کی مدد سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سائیکلون کا پاکستان میں سندھ کی ساحلی پٹی اور جنوبی پنجاب میں اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو دوسرا ماڈل دکھاتا ہوں۔ جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلیج بنگال میں آنے والے اگلے چند دنوں کے دوران راگاسا ویسٹ پیسفک میں بننے والا ٹائفون داخل ہوگا، جس کے بعد اگر اس میں شدت آتی ہے اور اس کا ٹریک جو ہے وہ پاکستان میں جنوبی حصوں کی جانب ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کراچی کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں داخل ہوتا ہے، جس کے 50-50 امکانات ہیں، تو یہ بحیرہ عرب میں کراچی کے پاس ایک سائیکلون کی صورت اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی 10 سے 12 دنوں کے دوران یہ سسٹم جو ہے وہ ٹریول کرے گا اور اس کے بعد ہی اس کی حتمی پیشن گوئی کی جائے گی، لیکن ممکنہ طور پر یہ ایک سمندری طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے 2 سے 3 ٹریک ہیں اور یہ ابھی اس کی جو کرنٹ صورتحال ہے، سچویشن ہے، جو میں نے آج دن 11 بجے 19 ستمبر کو لی تھی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزید طاقتور ہو رہا ہے۔ یہ ایک سپر ٹائفون بن سکتا ہے، راگاسا اس کا نام ہے۔ ویسٹ پیسفک میں بننے والا یہ ٹائفون اس وقت فلپائن کے پاس ہے اور آہستہ آہستہ یہ ویتنام کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ خلیج بنگال میں داخل ہوگا اور جیسے یہ خلیج بنگال میں داخل ہوگا میں آپ سب کو نئی اپڈیٹ میں ساری چیزیں بتا دوں گا۔